بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے جج وارث علی نے کیا آرڈر کیا اور اس کے خلاف جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے او ایس ڈی کیوں بنایا گیا ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے نواز شریف کے توشہ خانہ کیس میں اپنا بیان قلم بند کرانے کی عدالت کی اجازت۔ تو یہ دو موضوعات ہیں، ان پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو وارث علی ایڈیشنل سیشن جج راولپنڈی ہیں جی، انہوں نے ایک کیس میں آرڈر کیا تھا کہ جو سیکرٹری دفاع ہے وہ پیش ہوں۔ تو اس درخواست میں جو ان کے پاس گئی اس میں انہوں نے اپنا وکیل پیش کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جج صاحب نے کہا نہیں وہ خود پیش ہوں۔ تو پھر 10/11 کا ایک آرڈر کیا ہے 2023 کو کہ وہ ان پرسن پیش ہوں اور اس کی کمپلائنس کی جائے۔ تو جب وہ 17/11/2023 کو جب ہیئرنگ ہوئی تو اس میں جو ہے وہ تعمیل تو ہوئی تھی پراپر، لیکن ان کے وکیل نے یہ کہا کہ یہ مجاز اتھارٹی نہیں ہے ایڈیشنل سیکشن جج کی کہ وہ یہاں پہ پیش ہوں۔ تو وہاں پہ پھر جو جج صاحب تھے انہوں نے پھر ایک آرڈر پاس کیا۔ انہوں نے آرڈر پاس کیا چیف سیکرٹری آف پاکستان کو کہ فوری طور پر جو سیکرٹری دفاع ہے اس کو نوکری سے برطرف کر دیا جائے، یہ ایک آرڈر ہوا ہے۔ اور ساتھ یہ کہا کہ اس کو 92 نیوز پہ، پی ٹی وی پہ، ٹیلی ویژن پہ اور ریڈیو پر نشر بھی کیا جائے، یہ احکامات تھے۔ تو سیکرٹری جو دفاع ہوتا ہے وہ آرمی چیف، اس کے دستخطوں سے آرمی چیف بنتا ہے، جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں۔ تو سیکرٹری دفاع جو ہے وہ بڑی پاورفل شخصیت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 17 کا یہ آرڈر تھا، تو 18 کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے جو ہے اس جج صاحب کو وارث علی کو جو ہے وہ او ایس ڈی بنا کے رپورٹ کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کریں۔ تو یہ جناب یہ اتنی سی کہانی تھی اس آرڈر کی۔ اب دو باتیں ہیں کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا ایڈیشنل سیشن جج کو کانسٹیٹیوشنلی پاورز حاصل ہیں یا نہیں، اور یہ آرڈر کیوں ہوا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنلی جو ہماری عدالتیں ہیں وہ ہائی کورٹ ہیں اور سپریم کورٹ ہے، یہ نوٹس وغیرہ لے بھی سکتے ہیں اور یہ معاملات کو دیکھ بھی سکتے ہیں، آئینی بات بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی ان کی ہے۔ کسی بھی ڈسٹرکٹ کورٹس کی پریزائڈنگ آفیسر جو جج ہوتا ہے اس کو یہ پاورز نہیں ہیں جو ہائی کورٹس کو ہیں۔ ٹرائل کی تو بے شمار اصل پاورز ہی جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹس کے پاس ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جج صاحب ہے نا وارث علی، ان کا یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے مینٹلی میرا خیال ہے اپسیٹ ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے قبل یہ کسی اور اسٹیشن پہ تھے، تو وہاں پہ فیملی اپیل آئی، تو وہاں پہ فیملی اپیل میں اس نے جو ہے وہ مرد کو کچھ احکامات دیے، اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ پیش ہوئے، پھر اس نے کچھ لفظ ایسے استعمال کیے، تو وہ جو خاتون تھی فیملی میٹر کی غالباً اپیل تھی، تو اس خاتون نے پھر درخواست دی اوپر ہائی کورٹ میں کہ جج صاحب نے میرے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سائیکو کیس ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ اگر میں اپیل والی بھی بات درست ہوتی ہے اور یہ معاملہ بھی ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ذہنی پرابلم تھوڑی بہت ان کو ہو، اور اسی بنیاد پہ یہ انہوں نے ایکٹ کیا ہے۔ چلیں وہ تو اب ہائی کورٹ میں او ایس ٹی بنا دیے گئے ہیں تو وہاں پہ وہ معاملات دیکھے جائیں گے۔ اچھا، دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج احتساب عدالت کے جج بشیر صاحب ہیں، ان کے پاس درخواست پیش کی گئی نواز شریف کے وکیل قاضی مصباح صاحب کی طرف سے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ اپنا جواب داخل کرنے کی نیب میں
اجازت دی جائے۔ تو جب احتساب عدالت کے جج صاحب نے نائب پراسیکیوٹر سے پوچھا بھئی آپ نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی، جو یہ درخواست دی گئی اس درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ میں بیرون ملک تھا تو میری عدم موجودگی میں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے نیب نے ایک کیس بنایا ہے جس میں میرا بیان آنا ضروری ہے، لہذا میرا بیان نہیں آیا، لہذا نیب کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنے 10 سوال 12 سوال 20 سوال جو بھی سوال اس نے وہ بنانے ہیں بنا کے وہ ہمیں دیں، ان کے جوابات ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو اس پر جو عدالت نے جو پراسیکیوٹر نیب سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو 30 نومبر تک ڈیٹ فکس ہوئی ہے کہ نیب جو ہے وہ سوال نامہ دے گا اور اس کے بعد جو ہے میاں نواز شریف جواب دیں گے۔ اچھا، اس سے قبل جو نیب تھا نا وہ سوال لے کے گھومتی تھی، ٹھیک ہے جی، بھئی یہ آپ کے سوال ہیں جی، یہ سوال ہیں، جواب دیں۔ اب نیب جو ہے وہ سوال دینے سے، ریفرنس بنا ہوا ہے، سوال دینے سے کتراتی ہے، جھوٹے ریفرنس، بے ایمانی سے، بددیانتی سے، بد اخلاقی سے جب دائر ہوتے ہیں تو پھر ان کے جو ہے جوابات، سوالات نہیں ملتے۔ اور یہ واحد کیس ہے جس نے عدالت میں درخواست دی ہے کہ جناب نیب والوں کو کہ ہمیں سوال نامہ دیں، ہم جواب دینے کو تیار ہیں۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اسی جو نواز شریف کا رویہ ہے عدالت کے ساتھ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت اسی بات پہ بھی مطمئن ہو جانا چاہیے تھا کہ جناب ایک شخص کے خلاف الزام ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ آئیں مجھے دیں، سوال دیں، میں جواب دیتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے اسی پہ جو ہے وہ ریفرنس کو فارغ کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن اینی ہو جو جج بشیر صاحب ہیں انہوں نے آج میاں نواز شریف کی درخواست کو منظور کر کے 30 نومبر تک ڈیٹ مقرر کی ہے کہ اس تک جو ہے وہ آپ سوال نامہ دیں نیب کو، نیب آپ کو دے اور آپ پھر جواب داخل کر دیں۔ بہت شکریہ۔